اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ناظرین و حاضرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور یوم وصال سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، جب تو ناراض ہوتی ہے، جس شخص سے تو ناراض ہو، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ام ابیہا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ ام ابیہا کا مطلب کہ اے میری ماں، یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عزت، ان کی تکریم، ان کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی طرح سے تھا جیسے ان کی والدہ ماجدہ کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ان کا جو ایک روحانی مظہر ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رہیں۔ اس کے علاوہ اگر حضرت فاطمہ کی عظمت و شان کی اگر بات کی جائے تو میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور اس کے بعد ہم نشریات کا آغاز کریں گے۔ یہ واقعہ ہے معراج شریف کا، کہ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بلاوا آیا عرش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، تو اس وقت اس گھر میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی وہیں پہ موجود تھیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ ویسے اس سے پہلے جب بھی حضرت جبرائیل امین آیا کرتے تھے تو وہ دستک دیے بغیر داخل ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا سلام پیش کرتے تھے اور احوال بتاتے تھے۔ لیکن اس رات کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں موجود تھیں، تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے باہر دروازے پہ دستک دی اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اجازت طلب کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جبرائیل امین بھی ان کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، کہ انہوں نے بھی اس روز اندر داخل ہونا مناسب نہ سمجھا، دروازے پہ دستک دی اور اجازت طلب کی۔ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے غم کا بھی دن ہے، کیونکہ آج حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال کا دن بھی ہے۔ ہم ان کے مناقبات، ان کے درجات اور ان کی تعلیمات، اور خاص کر کیونکہ حسنین کریمین کی والدہ بھی ہیں اور جو خانوادہ گوشہ بطول انہوں نے جو قربانیاں جو دی ہیں اسلام کے لیے، آج اسلام اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی آب و تاب پہ قائم ہے۔ تو میں اپنی اس گفتگو کو مطلب میرے پاس جو ہے شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ہمیشہ سے شامل گفتگو رہتے ہیں، حضر الاسلام صاحب، یہ اہل بیت سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور مودت بھی ہے، اور یہ اہل سنت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ اہل بیت پہ اپنی جان بھی نثار کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم حضر الاسلام صاحب کے پاس چلیں اور آج کے دن کے حوالے سے ہم ان سے سنیں اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اہل سنت کیا کہتے ہیں ہم یہ جانیں۔ السلام علیکم حضر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو 3rd افطاری۔ جزاک اللہ۔ ویسے تو ہم بڑا ایک جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا ہر دن کا افتتاح کرتے ہیں، لیکن آج کا وہ دن ایسا ہے کہ ایک افسردگی بھی ہے، آج وصال حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا آپ اپنے انٹرو کا ذرا شروعات کیجئے، پھر آگے نشست کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ قرآن کریم والفرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ نے اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں نے تم تک پہنچائے ہیں اور یہ جو فریضہ دین میں نے ادا کیا ہے اور وہ امانت کو جو اللہ نے میرے سینے میں اتاری ہے، میں نے بعینی ہی وہ تم تک پہنچایا ہے، تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم دے کہہ سکتے تھے حضور علیہ السلام کو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض منصبی حضور کو دیا، اس کو حضور علیہ السلام نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم تک بعینی ہی پہنچایا۔ لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے اور غلام ہونے کے ناطے امتی کا دل کرے گا کہ وہ حضور کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کرے،
آپ مرید ہونے کے ناطے اپنے شیخ کی خدمت میں، بیٹا ہونے کے ناطے اپنے باپ کی خدمت میں، والدہ کی خدمت میں، اور شاگرد ہونے کے ناطے اپنے استاذ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا پسند کرتے ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم حضور کی خدمت میں کچھ پیش کریں، اور یہ بات حضور جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چاہیں گے کہ مجھے کچھ پیش کیا جائے۔ تو فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، سوال نہیں کرتا، ہاں تم دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، مجھے میرے قرابت داروں کا پیار مودت دو۔ اب گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی منشا اور مراد ہے، کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ محبوب تم ان سے یہ کہو کہ یہ آپ کے اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھیں، اور حضور بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، گویا کہ وہ اللہ کی مراد پر پورا اتر رہا ہے، اور وہ حضور کی مراد پر اور منشا پر پورا اتر رہا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ بندے کو حضور کی منشا اور اللہ کی منشا کی وجہ سے کس درجے پر لے جائے گی، اس کا آپ اندازہ کریں۔ پھر یہاں ایک علمی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے علی محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ حبہ یحبو سے محبت ہوتی ہے، اور ودہ یودو سے مودت ہوتی ہے۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو بندے کو محبت میں اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور محبوب کا بھی خیال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے یہ کام کر لیا، میں عمرہ کر آیا ہوں، بھائی تم کر آئے ہو، میں نے نماز پڑھ لی ہے، بھائی تم نے پڑھ لی ہے، میں نے کھانا کھا لیا، بھائی تم نے کھا لیا، میری نیند پوری ہو گئی، تمہاری پوری ہو گئی۔ محبوب کا بھی اور اپنا بھی۔ پہلے میں ہوں پھر آپ ہیں، میں نے عمرہ کر لیا آپ نے کر لیا، میں نے کھانا کھا لیا آپ نے کھا لیا، پہلے میں پھر آپ۔ یہ ہے محبت، جس میں اپنا اور محبوب کا دونوں کا خیال ہو۔ لیکن اس کا اپ گریڈ ورژن ہے مودت، جس میں صرف اطاعت ہے، جس میں میں نہیں ہے، جس میں صرف اطاعت ہے، بس وہی وہ ہیں۔ من تو شدی من تو شدم، من تن شدی تو جا شدم، تاکس نہ گوید بعد ازی تو دیگری، من دیگری تو دیگری۔ میں تو بن جاؤں تو میں بن جائے، میں تن بن جاؤں تو جا بن جائے، تاکہ تجھے اور مجھے بعد میں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے اپنے اہل قرابت کی مودت مانگتا ہوں۔ یعنی جہاں اہل بیت آ جائیں نا وہاں میں ختم ہو جانی چاہیے، وہاں پر میں نہیں ہے، پھر وہاں اہل بیت ہی اہل بیت ہے، ان کی عقیدت ہی عقیدت ہے۔ یعنی کہ اہل بیت کی اطاعت جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لازمی بات ہے۔ اطاعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اولو الامر منکم جو ہے نا، جو آپ پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ دیندار ہیں تو اطاعت تو آپ کی ان کی بھی آپ پر لازم ہے۔ تو اہل بیت کی تو سرداریاں جنت کی ہیں، یہ دنیا کی سرداریاں نہیں ہیں خالی، یہ تو جنت کی سرداریاں ہیں۔ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور آپ کے والد گرامی پوری کائنات کے سردار ہیں۔ علی سرداری ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، سرداری کا آغاز ان کے گھر سے ہوتا ہے۔ سرداریاں پورے جہان کی ان کی ہیں، اور جنت کی سرداری، جنت تو مل جانا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ جنت کا تو ایک بندے کو کنارہ مل جائے، جنت کا تو ایک چھوٹا سا گوشہ بندے کو مل جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ تو کجا یہ کہ ایک بندے کو جنت مل جائے، اور کجا یہ کہ ایک بندے کو جنت کی سرداری مل جائے۔ جنت کی بھی سرداریاں ان کے پاس ہیں، تو آپ اندازہ کریں ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہے۔ تو ان کی مودت جو ہے نا یہ دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے جو حدیث شریف بیان کی، اس میں امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس وقت حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دولت قدہ پر تشریف فرما تھے، اور امام طبرانی لکھتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور آنے والا دستک دے کر کہتا کہ السلام علیکم یا اہل البیت، اہل البیت، واہ کیا بات، اے نبی کے گھر والوں آپ کو سلام۔ پھر آنے والا کہتا ہے السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اے اس جگہ پہ رہنے والوں جہاں ہر وقت فرشتے اترتے رہتے ہیں، اس جگہ رہنے والوں
ادخلو میں اندر داخل ہو جاؤں، آنے والا کہتا ہے دستک کے بعد. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ اجیب الرجل، آنے والے کو جواب دو. آپ خود جواب نہیں دیتی، آپ کہتی ہیں اجیب الرجل، آنے والے کو جواب. تو حضرت فاطمہ آگے سے ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آنے والا کہتا ہے کہ ادخلو میں داخل ہو جاؤں. تو آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، اس وقت حضور کی طبیعت مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ تمہیں آنے کی اجازت دی جائے. آجرک اللہ فی ممشاک، اللہ تمہارے آنے میں برکت دے، تم پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئے ہو، اللہ برکت دے، لیکن اجازت نہیں. تو حدیث شریف میں امام طبرانی لکھتے ہیں کہ خاموشی ہو جاتی ہے، سکوت طاری ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے، پھر یہی والی، اور پھر وہ یہی جملے آنے والا دہراتا ہے. اور امی جان عائشہ صدیقہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں عجیب الرجل، آپ جواب دو. پھر آپ پوچھتی ہیں کون، پھر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر آپ یہی کہتی ہیں حضور کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تمہیں آنے کی اجازت دی جائے، پھر سکوت ہو جاتا ہے علی. تیسری مرتبہ پھر دستک ہوتی ہے، اور پھر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے ہی فرماتی ہیں کہ آپ جواب دو. پھر آپ جب پوچھتی ہیں اور آنے والا یہی کہتا تو حضرت فاطمہ جلال میں آتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے تمہیں کہا نہیں، بار بار پوچھتے ہو میں آ جاؤں، تمہیں کہا نہیں ہے مت آؤ، حضور کی طبیعت ایسی نہیں. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ سمجھ جاتے ہیں. فاطمہ اتدرین من الباب، آپ جانتی ہیں دروازے پر آیا کون ہے؟ فاطمہ یہ کسی کے دروازے پر آ کر اجازت نہیں لیتا، یہ تو بستیاں ویران کر دیتا ہے. اللہ، یہ جب آتا ہے تو یہ تو بچے یتیم کر دیتا ہے، یہ جب آتا ہے یہ تو عورتیں بیوہ کر دیتا ہے، یہ جب آتا ہے یہ تو قبرستان آباد کرتا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ فاطمہ تیرا دروازہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام بھی دروازے پر کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ، اب آپ اجازت دیتی ہیں. اب یہاں ایک نقطہ جو میں آپ کیا کو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ حضرت فاطمہ کو کہتی ہیں عجیب الرجل، آنے والے کو جواب دو. یہاں علماء نے جو نقطہ بیان کیا علی وہ بڑا کمال کا ہے. فرمایا چاہتی تو حضرت عائشہ صدیقہ خود بھی پوچھ سکتی تھی من الباب، کون ہے دروازے پر، لیکن آپ نے 3 مرتبہ حضرت فاطمہ سے کہا. کیوں؟ فرمایا آپ بھی جانتی تھیں کہ دروازے پر کون ہے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے کہا کہ فاطمہ آج آپ ہی جواب دو، کیونکہ اگر آپ نے اجازت نہ دی نا تو قیامت تک بھی اسرائیل کو دروازے پر کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا ہی رہے. کیا بات، سبحان آپ جواب دیں گی تو اجازت سے اندر آئے. اتنا اونچا مقام ہے. اعلیٰ حضرت امام مدرسہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کیا بات، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. تو یہ مقام ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اسرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہے ہیں، اور پھر حضور نے جب اجازت دی وہ اندر تشریف لائے. آخر میں پھر بہت لمبی حدیث ہے، اس کا آخر یہ ہے کہ جب آپ آئے تو آپ نے کہا حضور میں اللہ کے حکم سے سب کی روحیں نکالنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا آج ہوا. آج جب میں چلا اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آنے کے لیے تو امرنی اللہ تعالی اللہ ادخل علیک الا باذن کا ولا اقبض بروحک الا باذن کا. آج جب میں چلا تو مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اسرائیل مت داخل ہونا نبی کے گھر میں الا باذن کا، سوائے اذن کے، اور مت روح نکالنا حضور کی الا باذن کا، سوائے آپ کے اذن کے. تو حضور میں داخل بھی آپ کی اجازت سے ہو رہا ہوں اور روح بھی آپ اجازت دیں گے تو آپ کی قبض کروں گا. یہ مقام ہے امام طبرانی نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے اہل خانہ اور اہل بیت اطہار کا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں برکتیں اس گھرانے پر اتاری. اسی لیے حضور نے کہا کہ میں تم سے ان کی مودت طلب کرتا ہوں اور مجھے اہل بیت اطہار کی مودت دو. اور ودہ یا ودو معنی ہوتا ہے ٹوٹ کر چانا، جس میں آپ کے اندر میں نہ ہو، آپ ختم کر دیں اپنی کہ میں بھی کچھ ہوں، نہیں، جہاں ان کی بات آ جائے وہاں آپ کی زبانیں بند ہو جائیں.
اچھا ہم نے اور بڑی اہم باتیں کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نے نا ایک بڑی اچھی نقطے پہ بات کی کہ شان اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو زبان درازی ہوتی ہیں ان کا آگے کیا ٹھکانہ بنے گا. مطلب آج کل اگر آپ دیکھیں نا تو دو لفظ جو ہے نا وہ بہت آپ کو سننے پہ ملتے ہیں، ایک روافظ اور ایک ناصبی، نواسب، ہاں، اور دوسرا رواسب یعنی کہ جو ناصبی ہیں. بہت سارے میں نے ایسے علماء کو بھی دیکھا جو کہ اہل بیت کو شعر و شکر کرنے میں ایک منٹ نہیں جانے دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی شان گھٹانے میں وہ ایک منٹ نہیں لگاتے. ایسے لوگوں کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں کہ کیونکہ میں نے کچھ کے ساتھ تو میرا انٹریکشن رہا، میں نے یہ بہت دیکھا کہ وہ اہل بیت کی شان گھٹانے میں کچھ بھی، مطلب ایک تو میں نے ایسا واقعہ بھی سنا کہ میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے جو بولنا تھا انہوں نے بولا ہے. توبہ توبہ. اہل سنت و جماعت میں تو اہل سنت میں نہیں ہے. ناسبی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ نواسب جو ہیں یہ خوارج میں ہیں، اور خارجیوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام بھی لگائے، حملے بھی کیے، اور آپ کے بارے میں بہت غلیظ بکواسات بھی کیں. پھر جو نواسب کا طبقہ ہے، آخر اولاد یزید جو ہے وہ بھی تو چل ہی رہی ہے نا، تو آل یزید جو ہے اس نے بھی تو یہ والے کام کرنے ہی تھے. اچھا ایک علاوہ صاحب ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں گے جی یزید جو ہے نا وہ قاتل حسین، آپ ثابت کریں. کتابوں میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ اگر اور دلائل سے ہٹ کے بھی ہم ایک بات کریں نا، اگر اس موضوع کی طرف چلے جائیں تو کیا یہ روایت حدیث میں موجود نہیں ہے کہ جس کی حکومت میں ناحق قتل ہو جائے وہ قتل جو ہے وہ حاکم کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ساری باتیں چھوڑیں، آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ جس بندے نے قتل کیا اور ناحق قتل ہوا تو وہ قتل حاکم کے ذمہ ہوتا ہے، تو حاکم وقت نہیں تھا کیا اس وقت؟ پھر دوسری بات میں کرتا ہوں، ساری باتیں چھوڑیں آپ. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یزید قاتل نہیں ہے امام پاک کا، تو یزید حاکم تھا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ قتل کس نے کیا ہے، ایک سزا دکھا دو جو یزید نے دی ہو. دیکھیں وہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ جی وہ کیونکہ یزید سے ملنے آ رہے تھے تو راستے میں قتل ہو گئے، تو پھر واقعہ ہررا کا ذمہ دار کسے آپ ٹھہرائیں گے؟ پھر خانہ کعبہ پہ جو منجنیقیں چلائی گئیں ان یزید کی فوج کی طرف سے. دوسرا یہ کہ سزا، بات یہ کہ قاتل آپ نہیں ہو نا، تو جس نے قتل کیا ہے اس کو سزا دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ایک وقوع بھی واقع ہوا ہے جس میں آپ نے سزا دی ہو؟ تو جو آپ نے سزا نہیں دی اور پھر تو مطلب پھر آپ کیا اس قتل میں شریک نہیں ہیں؟ پھر آپ اس قتل پر راضی نہیں ہیں؟ سوال یہ. پھر آپ دیکھیں نا یہ لاشوں کی بے حرمتی یعنی نعشوں کی بے حرمتی کا جو سلسلہ ہے وہ کب سے چلتا آ رہا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، اور وہ جو سر مبارک سر اقدس لے کے جایا گیا، جی ہاں. کس لیے؟ دوسرا، جب آپ کے خدمت میں اہل بیت اطہار، جب خدمت کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے، جب یزید کے دربار میں اہل بیت اطہار جب بیڑیاں لگائے گئے پہنچے تو کیا اس نے آرڈر دے کر بیڑیاں کھلوائیں؟ جب قیدی بنا کر گئے تو کیا اس نے عزت اور تکریم ان کی؟ سوال یہ ہے کس حیثیت سے وہ دربار لگا کر بیٹھا اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دربار میں موجود خطبہ دے رہی تھیں؟ تخت چھوڑا کیوں نہیں؟ اتر کے نیچے کیوں نہیں آیا؟ آپ کو تخت پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میں یہی سوچتا ہوں کہ لوگ ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے علی بھائی، یہ تو دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. یہ تو بغض آل رسول ہے بندے کے دل میں، تبھی وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، ورنہ قتل امام علی مقام کے بعد تو دل اس سوال کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ہے کہ نہیں قاتل یزید. اس سوال کی طرف جانا ہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے اور معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی بغض آپ کے دل میں موجود ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے. تو یہ تو بد نصیبی ہے. موضوع ہمارا یہ والا ہوتا تو ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے. ہاں ہم آگے جاتے. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ شان نہ بیان کریں، دوسرا مد مقابل شان بیان کی جاتی ہے. مطلب آپ کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کے قریب ترین بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان کے جو رتبے ہیں نا ان کا تو دیکھیں کوئی مقابلہ ہی ہوتا نہیں ہے نا. ان کے جو مقام اور مراتب ہیں تو قریب بھی کوئی نہیں پہنچتا. دیکھیں وہ تو آل رسول کا جو مقام ہے اس کو تو کون اس کو پہنچے گا. میں نے بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا شعر لکھا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت.
اہل بیت کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل اور مراتب اور شانیں بیان کر دیں اپنے اہل بیت اطہار کی، پھر قرآن نے جو الا المودۃ فی القربیٰ کہہ دیا، اس کے بعد تو کوئی دوسری بات ہی نہیں رہتی. بندہ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو برباد ہی کرے گا اگر اس سے ذرا سا بھی ہٹے گا. چلے اب ہم ذرا ایک اور، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نا آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بہت اہم واقعہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جو کہ مباہلہ کا واقعہ ہے. اگر واقعہ مباہلہ کی طرف آپ جائیں تو وہ کتنی اہم بات ہے کہ وہ جو نجران کے یہودی تھے وہ کہتے تھے، عیسائی تھے شاید نجران کے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بیویاں اور یعنی کہ اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور آپ اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر. وہ حضور نے انہیں چیلنج دیا تھا. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، ان کے بارے میں قرآن کریم والفرقان الحمید میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ وہ شبے میں ہیں اس معاملے میں. تو چونکہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا، تو یہ جو عیسائی تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پر بحث کرتے رہتے تھے اکثر، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کو قتل کیا گیا. تو چونکہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں، تو پھر وہ جب نہیں مانے تو اللہ نے پورا واقعہ اس میں بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر لے آؤ تم اپنی بیٹوں کو اور میں لے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اور تم لے آؤ اپنی عورتوں کو اور میں لے آتا ہوں اپنی عورتوں کو، اور تم لے آؤ اپنی جان کو اور میں لے آتا ہوں اپنی جان کو، ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. ہاں اب یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے تھے میدان میں، تو بیٹوں کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو لائے. یہ ہماری بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور کی آل جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین سے اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے صاحبزادگان سے آگے چلی ہے، اور یہی بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں کو، تو بیٹوں کی جگہ آپ لائے حسنین کریمین کو، تو یہ آل رسول ہوئے اور نسل ان سے آگے بڑھی. اسی لیے آج تک سید جو ہیں وہ آل رسول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کائنات میں کسی کا درجہ نہیں ہے سوائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کی اولاد آل رسول کہلائے. آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں نجران کے جو عیسائی ہیں وہ پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے، اور جب آپ نے بیٹوں کی جگہ آپ کو لایا، آپ نے کہا تم لے آؤ اپنی عورتوں کو تو میں لے آتا ہوں اپنی عورتوں کو. تو عورتیں جمع ہیں، نساء کا لفظ آیا نا قرآن میں، تو نساء عورتیں جمع کا لفظ ہے نساء. اب یہاں پر لے کے آپ کس کو آئے تھے؟ حضرت فاطمہ. تو یہاں ہمارے بزرگ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کی خواتین کی نمائندگی کر رہی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کا یہ مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات کی خواتین کی نمائندگی تنہا کر، یعنی جمع کا صیغہ ہے اور آئیں واحد ہے، جبکہ جمع کے صیغے میں ہے. اور انفس یہاں پر حضور بھی ہیں اور مولا علی بھی ہیں، اور بیٹوں میں حسنین بھی، وہاں بھی جمع ہو گئے یہاں بھی جمع ہو گئے. نساء میں واحد آپ ہیں، تو اب واحد ہو کر آپ جمع کا صیغہ آپ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی خواتین ایک طرف اور حضرت سیدہ کائنات کا درجہ ایک طرف. آپ کا جو مقام ہے نا وہ کتنا بلند و بالا ہے، اس سے آپ اندازہ کریں. تو آپ نے جب ان کو بلا لیا، حضرت علی بھی آ گئے، اور جان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اپنی جان کہہ کر. اس وجہ سے جب آپ آئے تو نجران کے عیسائی آنے لگے، تو ان کے بڑے بڑے پادریوں نے جب دیکھا کہ یہ 5 افراد میدان میں موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خبردار، کیونکہ وہ جانتے تھے پہلے والی کتب میں بھی ان حضرات کے مراتب اور شانیں بیان ہوئی تھیں، اور وہ اہل علم تھے لہٰذا وہ جانتے تھے. انہوں نے پادریوں نے کہا کہ خبردار مت جانا اس مباہلے میں. یہ 5 افراد جو موجود ہیں، انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دے، تو یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کے کہنے پہ 1 سیکنڈ میں پہاڑ ادھر سے ادھر آ جائے گا. پہاڑ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پتھر نہیں ہے جو یوں اٹھانا ہے ادھر رکھنا ہے. پہاڑ کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ، اور اسے ہلانے کا کہیں تو 1 منٹ میں ہل جائے گا. ان کے رتبے وہ ہیں. تو وہ آئے نہیں تھے میدان میں مقابلے میں، وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے. کیا بات ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ جو ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز دیا گیا تھا،
کیا حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ آتا ہے کہ وہ زیرہ حضرت علی نے بیچی اور اسی زیرہ سے گھر کا سامان لے کر آئے اور سامان کے بعد جو ہے وہ شادی ہوئی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کچھ دیا تھا؟ دیکھیے اس میں نا ایک بات بڑی قابل غور، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اور معاشرے کے اعتبار سے یہ سوال بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ کا پہلے نکاح، تو اس نکاح کے لیے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، لیکن حضور علیہ السلام نے خاموشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا اس میں منتظر ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حکم دیا حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گویا کہ جوڑیاں بنتی آسمانوں پر ہیں، لیکن یہ وہ خاص جوڑی ہے جس کا تو حکم ہی اللہ نے باقاعدہ وحی کے ذریعے حضور کو ارشاد فرمایا. پہلی بات تو یہ ذہن میں. پھر دوسری بات جو ذہن میں رہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا ہے نا حضرت علی سے، تو پہلے اس کو سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب کے وصال کے بعد رہتے ہی حضور کے گھر میں تھے. بالکل. پرورش آپ کی حضور کے گھر میں ہوئی ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا بات. اور اہل عرب کے ہاں یہ رواج اور ریت قائم تھی جس کو حضور علیہ السلام نے بھی اپنایا اور سرکار نے بھی یہی کیا کہ جیسے ہی بچے کی شادی ہوتی تو اہل عرب بچے کی شادی پر بچے کو الگ گھر بنا کر دیا کرتے تھے. واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک ریت چلتی آ رہی تھی کہ شادی کے موقع پر الگ گھر دے دیں. تو حضرت علی رہتے کہاں تھے؟ حضور کے گھر میں. آپ رہن سہن پرورش حضور کے گھر میں. اب جب آپ کا نکاح ہونے لگا تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو سنانے کے بعد کہ علی اللہ کا حکم ہے کہ نکاح آپ سے ہوگا حضرت فاطمہ کا، تو آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو کیا یہ بات حضور جانتے نہیں تھے کہ حضرت علی کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے جب رہتے ہی آپ کے پاس؟ لیکن یہ ساری چیزیں تربیت کے لیے ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو فرمایا نہیں، کچھ تو کرنا ہوگا، نکاح ہے آپ کا. چاہتے حضور یہ تھے کہ معاشرے کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے. تو انہوں نے کہا حضور یہ زرہ ہے، فرمایا جاؤ اس کو بیچ دو. وہ زرہ لے کے گئے. حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا زرہ بیچنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نکاح ہے. انہوں نے کہا میں خرید لیتا ہوں. پہلے مہنگے داموں خرید لی حضرت عثمان غنی نے اور پھر پیسے دے دیے. آپ پیسے لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے. اب جو گھر حضور نے الگ ان کے لیے لیا، جو ریت ایک چلتی آ رہی تھی اہل عرب میں کہ شادی کے موقع پر الگ گھر بچے کے لیے، اب حضرت علی کے لیے جو الگ گھر لیا، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں علی کہ کیا آپ کو اس گھر میں ضرورت کا سامان درکار ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ الگ گھر لیں اور اس گھر میں آپ شفٹ ہوں گے تو وہ مشکیزہ جو تھا، وہ چٹائی، وہ تو ایک ضرورت کا سامان تھا. اب آ جائیں اگلی بات پر کہ وہ سامان بھی کیا حضور نے لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ پیسے کس کے تھے؟ وہ تو زرہ کے بکنے کے پیسے تھے اور مولا علی کے تھے. تو اگر حضور نے جہیز دیا ہوتا حضرت فاطمہ الزہرا کو، تو جہیز تو پھر دیگر نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں حضور انہیں بھی دیتے. حضور نے جہیز نہیں دیا، یہ پیسے حضرت مولا علی کے اپنے تھے اور یہ سامان جہیز کا نہیں تھا، یہ ضرورت زندگی کا سامان تھا جو نیا گھر لینے پر حضور کو حضرت علی کو دینا پڑا، کیونکہ رہتے آپ حضور کے ساتھ تھے تو آپ کے تمام تر انتظامات بھی حضور نے خود فرمائے. یہ مولا علی سے حضور کا پیار بھی ہے. اس کو لوگوں نے جہیز کا نام دے دیا. اب پیسے تو حضرت علی کے تھے، خریدا حضور علیہ السلام نے تھا. تو یہ تو ثابت ہوا کہ جو سامان اس گھر میں گیا وہ دولہا کا اپنا تھا. گویا کہ شادی کی تمام تر ذمہ داری لڑکے پہ ہوتی ہے، لڑکے پر ہے اگر کوئی سمجھے تو. اور مولا علی نے یہ کیا. پھر وہ زرہ بعد میں حضرت عثمان غنی نے تحفے میں واپس کر دی، شادی کا تحفہ کہہ کر. تو وہ زرہ بھی آپ کے پاس واپس آ گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہذا جہیز کہنا یہ سراسر الزام ہے اور جہیز کو سنت سمجھ کر دینا. آج بچیوں کے بالوں میں چاندیاں آ گئی ہیں اس جہیز کے چکر میں اور جہیز کہہ کر اس کو سنت بنا دیا گیا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سنت ہے. وہ پیسے مولا علی کے تھے، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے آپ. لہٰذا یہ بالکل غلط تاثر لوگوں کے درمیان قائم ہے. جب الگ گھر بنا اس گھر میں جو ضرورت کا سامان تھا پھر وہ رہا. پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں. جو نبی
حضرت فاطمہ الزہرا کے سوال طلب کرنے پر بھی کنیز مال غنیمت کی حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ کہہ کر نہیں دے رہے کہ فاطمہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اصحاب صفہ بھوکے رہ جائیں اور میں مال غنیمت کی کنیزیں گھر بانٹتا رہوں ہے. تو حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا دست اقدس چکی چلا کر چھالے بھی آپ کی روایت میں آتا کہ ہاتھوں میں پڑ جاتے تھے. تو ایسا حضور نے اپنی بیٹی کی تربیت کی. حضور نے کوئی مال اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت نہیں فرمائی. یہاں تک کہ جب آپ کنیز طلب کرنے آئیں تو آپ نے تسبیح فاطمہ آپ کو عطا فرمائی کہ میں تمہیں وہ چیز دوں جو اس سے زیادہ بہتر ہے. آپ کنیز کا سوال کرنے کے لیے آئی تھی اور حضور نے انہیں تسبیح فاطمہ عطا فرمائی. آج تک وہ تسبیح فاطمہ معروف اور مشہور ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جہیز یہ تو عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے، اور حضور نے حضرت فاطمہ کی تربیت ایسی نہیں فرمائی تھی کہ عیش و عشرت والی زندگی ہو. اچھا آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب بھی اسی میں دے دیا ہے کہ یہ کنیز والا ہی میں واقعہ پوچھنے لگا تھا. پھر دوسری بات آ جاتی ہے وراثت کی منتقلی. ہم نے ایک شاید پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ حضرت فاطمہ کو وراثت سے کچھ منتقل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو پھر ایک اختلافی موضوع چل پڑتا ہے کہ وراثت تو نبی علیہ السلام کی تھی ہی نہیں نا، چونکہ حدیث میں موجود ہے کہ وراثت تو انبیاء کی ہوتی نہیں، تو حضور کی بھی وراثت نہیں تھی. لہٰذا کوئی ایسی چیز جو وراثت کے طور پر منتقل ہو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہیں. اچھا حضر بھائی یہ ایک اور یہ بات بتائیے گا کہ ہم مطلب اپنی بچپن کی کتابوں میں سنتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے قوانین واضح کرنے تھے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کبھی بھی. اصل میں وہ جو خاتون تھی نا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شاید اس کا نام فاطمہ تھا. تو یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے، فاطمہ بنت محمد بھی ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس قبیلے کی خاتون کا نام شاید یہ تھا جس وجہ سے یہ والی بات سامنے ہو گئی اور ذکر کر دیا. اچھا حضرت بھائی اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین تھے اور اہل بیت ان کے باہمی تعلقات کیسے تھے؟ کیونکہ مجھے جتنا پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ جا کے اگر حسنین کریمین تمہیں کہتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں تو یہ لکھوا لو. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شادی ہے یعنی کہ ان کے لیے جو سیدہ شہر بانو ہے ان کا رشتہ بھی حضرت عمر نے کروایا. اس طرح سے جو ایک عمومی رائے بنی ہوئی ہے کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں تھیں یا بہت زیادہ کوئی معاملات تھے. ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے؟ دیکھیں اچھا اور آج کے اعتبار سے یہ بڑا اہم ٹاپک بھی ہے کیونکہ آج سب سے زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے. اس میں یہ ہے نا کہ علی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آخر جب اختلافات ہوتے ہیں تو اختلافات میں جو خود وکٹمز ہوتے ہیں ان کی آخر معاشرے میں کوئی نہ کوئی بات معروف یا مشہور تو ہوتی ہے نا. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا نا، تو ان حضرات سے ایک دوسرے کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے اختلاف کیا اس کا ذکر کرتے تھے کہ نہیں، اور وہ کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں. حضرت امیر معاویہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس بنیاد پر اختلاف کیے ہوئے تھے اس کی روایات کتابوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کا جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کے خلاف موقف بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ نہیں. اب ان حضرات کا اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بات مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم روایتوں میں ان حضرات سے یہ ثابت کریں نا کہ حسنین کریمین نے حضرات صحابہ کے بارے میں کچھ کہا ہو، وہ روایت سامنے لائیں. حضرات صحابہ نے اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کے متعلق کچھ کہا ہو تو وہ روایت سامنے لائیں نا. آج تک تاریخ کی باتوں کو تو بیان کیا جا رہا ہے، جھوٹی تاریخی روایتوں کو تو بیان کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کو لائیں جس میں ان حضرات نے کہا ہو تو ہم کہیں کہ ہاں حضرت ابو بکر نے یہ کہا ہے،
حضرت عمر نے یہ کہا ہے, حسنین کریمین نے یہ کہا ہے. ہاں یہ تو نہیں لا سکتے آپ, خلاف روایتیں تو نہیں, لیکن ہم یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں دکھا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن, ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام حسن سے پوچھا گیا کہ ذوالنورین کیوں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو, تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, اور ساتھ میں آپ نے یہ اضافہ کیا, آپ نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے بھی نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی کی, تو انہیں ذوالنورین کہنے کا یہ وجہ ہے. امام زین العابدین نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا, اور کوفی سامنے بیٹھا تھا, اس نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صدیق کیوں نہ کہوں کہ مجھ سے اعلیٰ انہیں صدیق کہتے تھے. کیا بات, یہ روایتیں تو ملیں گی آپ. کیا بات. تو اگر ان حضرات کے درمیان کوئی ایسا تناؤ تھا جو آج بیان اچھا کیا جاتا ہے, علی 1 منٹ میں بات مکمل کروں, تو پھر ان حضرات سے وہ روایت ثابت کریں تو آپ مرتے مر جائیں, ساری زندگی کو ایسی روایت نہیں دکھا سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں. علی ہم کہتے ہیں کہ آپ مشکل کشا ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت خدا نے عطا کی ہے کہ آپ مشکل کشائی کرتے ہیں. تو جو شیر خدا ہو, جو مشکل کشا ہو, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں, تو آپ کا جملہ سننے والا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے لیے اللہ کی عبادت کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں. جو سارے جہان کی مدد کر رہا ہو اس جہان میں جہاں وہ موجود ہے, اللہ نے جسے یہ مقام دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری مددگار ثابت ہوئی ہیں عبادت میں اللہ کی. غور کریں کہ کیا کردار ہوگا حضرت سیدہ کائنات کا کہ آپ مددگار ثابت ہو رہی ہیں عبادت. کیا بات ہے. اچھا حضرت بھائی, یہیں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, آپ دیکھیں تو ان سے کبھی بھی کوئی ایسی روایات نہیں ملتی جو کہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے بارے میں کہا ہو. تو پھر ایک جو یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ اس ناراض گئیں, اس میں آپ کو کیا صداقت لگتی ہے؟ علی بکے گا نہیں نا منجن, ورنہ اچھا منجن بیچنا ہے اصل میں, اچھا مال بنانا ہے, پیسے بنانے ہیں, لڑائیاں جھگڑے کروانے ہیں, جس سے کہ آپ معاشرے میں اپنا وجود منوا سکو اور قائم رہ سکو. ورنہ ایک مولانا ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ بال کی کھال نکالی گئی ہے؟ سر ضرور نکالی گئی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ذاکر ہیں عروۃ الوثقیٰ کے جو بانی ہیں, اور غالباً وہ جواد ان کا نام, جواد نقوی صاحب, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے ایک دفعہ سنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو پھر مجالس میں ایسے مقررین کو بلایا نہیں جاتا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا ان حضرات پر تبرہ کریں گے پھر آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی, آپ اتنے مہنگے بکیں گے. ٹھیک ہے, گویا کہ ایک پورا مقصد ہے کہ یہ والی بات کریں گے تو مارکیٹ میں آپ بکیں گے, آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ میں بک نہیں سکتے, آپ کی بولی نہیں لگ سکتی, آپ کا ریٹ بڑھے گا نہیں, اور آپ مجبور ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ روایات موجود نہیں ہیں جو کہ اصل ہیں. تو اب آپ نے اپنا نام مارکیٹ میں بنانا ہے, آپ شہرت کے مارے میں, آپ شہرت چاہتے ہیں, اب آپ مارکیٹ میں رہنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہیں کہ آپ ایسی چیز مارکیٹ میں لائیں جس کا اصل سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن وہ مارکیٹ میں ہو اور اس سے بلے بلے آپ کی ہو, تو آپ کا ریٹ بھی لگے گا, آپ کی شہرت بھی ہوگی. مثال کے طور پر جس کے پاس دین نہیں ہے بیچنے کے لیے, وہ سوشل میڈیا پہ اپنی بیوی بیچے گا. جس کے پاس علم نہیں ہے بیچنے کے لیے, وہ سوشل میڈیا پر اپنی فیملی بیچے گا, اور بک رہی ہیں اور دبا کے بک رہی ہیں. تو آپ کو کوئی ایسا کام ورگل کرنا ہے جس سے کہ آپ موجود رہو, تو یہ وہ ہے, ورنہ روایت سے آپ ثابت تھوڑی کر سکتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ بتا دیں کہ وہ کون ہے اور کون آپ کی خدمت میں آخری وقت تک رہا، ٹھیک ہے، جس سے آپ ناراض ہوں آپ اس کی بیوی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ آپ جس سے ناراض ہوں کیا بات، آپ اس سے اپنے گھر کی خدمت کروائیں گے؟ مولا علی خود اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، وہ حضرت اسماء بنت امیس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے اور وہ مستقل ان کے گھر میں رہ رہی ہیں اور خدمت کر رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت امیس ہی سے کہتی ہیں وقت رخصت کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں جنازہ جائے اور میرے جنازے کو بھی کوئی دیکھے، تو کہا کہ ایک تو حضرت علی سے کہا کہ رات کی تاریکی میں لے کے جایا جائے تاکہ جسم تو دور کی بات کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات یہ بات آپ نے اسماء بنت امیس سے کہی تھی کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے جو عورتوں کے جنازے تھے تو اس کو یوں ڈھانپا جاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو ڈھانپا جائے، تو حضرت اسماء بنت امیس نے، چونکہ حاکم تو حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ کے شوہر، انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خواہش یہ ہے، اور اس طرح جنازہ نکلے۔ تو آپ نے جب جنازہ نکلا تو لوگ اس جنازے کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ قیامت تک آنے والی عورتوں پر احسان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا، یہ جو عورت کے جنازے پر ڈولی ڈالی جاتی ہے، کوسین لکڑیاں، یہ آپ نے کہیں تھیں کہ ڈلیں، اور پھر پہلا جنازہ تھا مدینے میں جو کوسین کی لکڑیوں کی صورت میں نکلا، اور لوگ دیکھ کے حیران ہوئے، تو سب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر لوگوں کے سامنے آپ کی خواہش کا ذکر کیا گیا کہ آپ چاہتی تھی میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ ڈولی جو ڈالی جاتی ہے، یہ ڈولی احسان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کائنات کی ساری عورتوں پر، اور یہ پہلا جنازہ مدینے میں اس نے نکلا، اور سب اس جنازے کو دیکھ کے حیران ہو گئے تھے۔ تو یہ خواہش آپ نے کس کے سامنے ذکر کی تھی؟ حضرت اسماء بنت امیس۔ کیا بات۔ اچھا دوسری بات یہ دیکھیں نا حضر بھائی کہ اگر واقعات کو ہم کسی بھی پوائنٹ پہ ہم ٹھیک مان لیں، حضرت علی کی طرف سے کبھی بھی نہیں کہا گیا، اور بنو ہاشم، اور ہاشم اتنا طاقتور سردار قبیلہ تھا، قبیلہ تھا کہ اس کے سر یعنی کہ بنو ہاشم کے سرداروں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور ہاشمی کچھ بھی نہیں کہہ رہے، پورا قبیلہ چپ ہے، پورا قبیلہ چپ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے کبھی اس کا استفسار کیا ہو کہ بھائی میرے گھر پہ اس طرح سے کیا گیا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے کبھی کہا ہی نہیں؟ اور اس کے علاوہ تہمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر۔ علی یہ بات کرنا، آپ خود سوچو، یہ تصور کر سکتے ہو آپ کہ مولا علی جیسا شیر خدا ہو اور وہ اس ساری صورتحال اور سچویشن پر خاموش بیٹھے ہوں، ایسا ہو جائے ان کے سامنے اور آپ خاموشی کا اظہار کریں، اور ایک روایت بھی ان سے نہ ملتی ہو، مطلب بچے کا وصال ہو جائے، ان کے حمل گر جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا خاموش رہیں۔ مطلب ایک جھوٹے راوی کی بنیاد پر آپ نے روایت بیان کر دی ہے، اور اس کو جناب تاریخ کا حصہ بنا کر آپ نے اس کو ذکر کر دیا۔ چلیں وہ ڈر سے بھی پورا یعنی کہ پورا بنو ہاشم ہے، اور ہاشم سردار قبیلہ اور بڑا سردار قبیلہ ہے، اور امام الانبیاء کا ہانوادہ ہے۔ دیکھیں آج 1400 مطلب 43-44 ہجری ہے، 46 ہجری ہے، 1446 ہجری ہے، آج بھی جو کہ کم سے کم وہ ایمان والا بھی بندہ ہوگا نا، حرمت رسول پہ یا تو وہ مار دے گا یا مر جائے گا، بالکل ایسا، یا تو گردن کاٹ دے گا یا کٹوا دے گا، بالکل، لیکن حرمت رسول کے اوپر جان دے دے گا، بالکل ایسا ہی۔ امام الانبیاء ہیں، اور ابھی ان کو پردہ فرمائے کچھ ٹائم ہی ہوا، تقریباً 6 مہینے گزرے ہیں، اور عرب قبیلے میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا، ممکن ہی نہیں تھا۔ اصل میں وہی بات ہے نا کہ منجن بیچنا ہے، آپ اس کے بغیر اپنے آپ کو رکھ نہیں سکتے، تو آپ کو روایتیں ایسی بیان کرنی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں یہ آگ لگے، ٹھیک ہے نا۔ یہی مورخین کا حال تھا، انہوں نے لکھا اس لیے تاکہ ان کا مال بکے، اور یہی آج تک بیان ہو رہا ہے تاکہ مارکیٹ میں یہ بکے، اور یہ مغلظات جو ہے وہ ایسی بکی جاتی ہیں تاکہ نام باقی رہے اور ریٹ لگے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، ورنہ لازمی بات ہے، نہیں حدیث میں تو نہیں مل سکتا۔ دیکھیں نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابرہا کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ جب کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو جناب عبد المطلب جب گئے تھے تو کہتے ہیں کہ اس کو جب پتہ چلا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں تو بنو ہاشم کی شخصیت اور اس کا روب اس کے دل میں ابرہا کا تھا کہ سنا تو ہوا تھا
تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا. تو روب تھا حضرت عبد المطلب کا, یہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا, اس کے دل میں بھی اس قبیلے کا روب تھا, اور وہ آیا کتنے بڑے اس کے ناپاک ارادے سے تھا کعبہ کو ڈانے کے لیے, لیکن بٹھا اپنے آپ کو اپنے ساتھ رہا. ٹھیک ہے, ایک بات اس سے بھی روب طاری ہوا. بادشاہ ابراہ اور اس کی پوری قوت تھی, لیکن اس پر بھی بنو ہاشم کے قبیلے کی وجہ سے, بنو ہاشم کی وجہ سے روب طاری تھا کہ اس نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا. پھر آگے آ جائے, پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو طالب نے شیب ابی طالب میں پناہ دے دی اور آپ 2.5 سال رہے, آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جناب ابو طالب کی وجہ سے پورا عرب قبیلہ اور تمام قبائل, باوجود اس کے کہ حضور کی دشمنی پر اترے ہوئے تھے, لیکن چونکہ ابو طالب سردار تھے تو کہ ہمت نہیں ہوئی کسی میں کہ دوبارہ جناب ابو طالب کی طرف وہ رخ کر سکے. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کا بارکیف ایک روب تھا, اس قبیلے کا ایک دبدبہ تھا. اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ کہ ایسے دبدبے اور روب والے قبیلے کا کوئی ایک فرد بھی اتنی بڑی واقعات ہونے پر بات نہ کرے, اس کا مطلب ہے کہ یہ من گڑت ہے, جھوٹی بات ہے. حضرت حمزہ کا بہت روب دبدبہ ہوتا تھا, حضرت حمزہ سے لوگ ڈرتے ہوتے تھے. جی مطلب بالکل ایسا ہی تھا. یعنی جس وقت یہ شیب ابی طالب کا آپ نے واقعہ بتایا ہے کہ تو اس وقت بھی آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابو طالب سے بارہا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو ہے نا وہ اپنی دست شفقت پیچھے کر لیں. یعنی کہ وہ اتنا روب دبدبا یا اتنی ان کی وہ دسترس تھی کہ پورا عرب یعنی پورا قریش اس آپ کی دست شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا نہیں کر سکا. بالکل ایسا ہی. اور اس کے بعد جب حضرت ابو طالب نے وفات پائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا. جیسے ابو لہب جو ہے آپ کا چچا بھی تو تھا, ابو لہب جیسے ہی وہ سردار بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ایسے ہی ہوا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہی آپ والی بات میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑھاتا ہوں آگے, کہ جب جناب حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے, اور بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج آپ کے بھتیجے کو بہت ستایا گیا ہے, تو اس وقت ابو جہل سردار تھا, اور آپ نے جا کر بڑی محفل میں جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سے بدلہ لیا اور کمان اس کے سر پہ ماری. تو تاریخ میں یہ کتاب روایت موجود ہے کہ جب آپ آئے تو اس نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اپنے لوگوں کو کہ حمزہ جس بپھرے ہوئے شیر کی طرح آ رہے ہیں, وہ اگر مجھے کچھ کہہ بھی دیں تو تم خاموش رہنا, اگر تم نے کچھ کہا تو مجھ سے صرف بدلہ لے گا اپنے بھتیجے کا, لیکن تمہاری جان لے لے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے کمان ابو جہل کے سر پہ ماری, خون نکلا ابو جہل کے سر سے, اور مجال نہیں تھی کہ اس مجمع میں سردار کے سر پر کمان لگنے کے بعد, خون نکلنے کے بعد کوئی ہمت کر کے اٹھ کے حضرت امیر حمزہ سے کوئی بات کرتا, کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا مجھ سے صرف بدلہ لے گا, لیکن تم میں سے کوئی بولے گا تو تمہاری جان لے گا. اس نے پہلے کہہ دیا. آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق دینا شروع کی, اس کے تھوڑے عرصے کے بعد جب یہ آئے حضرت ابو طالب کے پاس, حضرت ابو طالب کے پاس, انہوں نے کیا کہا کہ اگر آگے بھتیجا چاہتا ہے کہ سب سے خوبصورت ترین عورت سے شادی کروا دی جائے, کروا دیں گے, اگر مال چاہتا ہے مال دے دیں گے, سرداری چاہتا ہے. بالکل سرداری ایسے تھوڑی کسی کو مل جاتی ہے, یعنی کہ وہ سرداروں کے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کے بیٹے تھے نا, تو اس لیے سرداری کے لیے فوراً نومینیٹ ہو گئے. تو اہل ہاشم تو اتنے طاقتور لوگ تھے اس وقت. بالکل ایسے ہی نام تھا بنو ہاشم قبیلے کا, اور ہاشمی قبیلہ جو ہے وہ بڑا معروف اور مشہور قبیلہ تھا, اور بڑا جانا پہچانا اور بڑا بہادر قبیلے میں اور بڑے سخی قبیلے میں شمار ہوتا تھا. اور پورے اس قبیلے میں سے کسی ایک فرد کا بھی نہ بولنا اس بات پر بین دلیل بنتی ہے. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے, یہ بڑی بین دلیل بنتی ہے کہ سوائے من گڑت روایات کے اور سوائے لگائی بجائی کرنے کے اور معاشرے میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ حقائق کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو شیر و شکر نظر آئیں گے, ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کہا نہیں گیا تھا کہ بھائی آپ یہ کون ہے. جب آپ نے دیکھا تو اپنے بناؤ سنگار اور اپنی وضاقتہ کے حساب سے, شیر بانو چونکہ شہزادی تھی تو وہ اپنی وضاقتہ کے حساب سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ غلاموں والی حالت نظر نہیں آ رہی, تو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شہزادی ہے. تو سب نے مشورہ یہ دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے, آپ چونکہ حاکم ہیں تو شہزادہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بنتے ہیں, تو شہزادی یہ ہے تو نکاح آپس میں کرائیں. اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر یہ شہزادی ہے تو پھر ان کا نکاح شہزادے سے ہی ہوگا. تو سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ شہزادہ عبداللہ ابن عمر ہے, نکاح ان سے ہوگا.
آپ نے جب حضرت حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسین کو سامنے لایا تو سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں ہیں. تو کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ نے تو کہا تھا شہزادے سے نکاح ہوگا. تو فرمایا کہ شہزادہ جو ہے جس سے میں نے کہا تھا شہزادہ رسول ہی اصل شہزادہ ہے. تو آپ نے ان کا نکاح کرایا. روایتیں یہی ہیں لیکن یہ بیان کرنے سے چونکہ اچھا تمام ائمہ بھی جو ہے نا وہ دل کی جو بڑاس ہے وہ نہیں نکلتی. اب آپ دیکھیں نا تمام ائمہ جو ہیں وہ حضرت زین العابدین سے ہیں. حضرت زین العابدین سے تمام ائمہ آ رہے ہیں اور حضرت زین العابدین جو ہے وہ سیدہ شہر بانو ہی کی اولاد سے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور امام حسن کی اولاد حضرت زید واپس آئے تھے نا, ایک صاحبزادے حضرت زید بھی تھے نا جنہیں حسن مصنع کہا جاتا ہے, تو وہ ان سے حضرت حسن کی اولاد چلی ہے اور امام زین العابدین سے حضرت حسین پاک کی اولاد چلی ہے. ورنہ حسنی حسینی جو موجود اہل تشیع میں جو جتنے ائمہ ہیں نا وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہی ہیں. جی ہاں, اور حضرت زین العابدین کی اولاد سے ہیں. اور حضرت زین العابدین جو ہے یہ شہر بانو کی اولاد سے ہیں. جی ہاں بالکل. اور یہ وہی شہزادی ہے جن کی شادی جو ہے حضرت عمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی تھی. جی ہاں بالکل. سمجھنے کے لیے تو علی یہی کچھ ہے نا, لیکن نہ سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. سمجھا جائے تو پھر تو حقائق تو یہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بیان کرنے سے میں نے عرض کیا نا کہ وہ بڑاس دل کی نکلتی نہیں ہے اور منجن بکتا نہیں ہے. ورنہ سمجھنے کے لیے تو یہ باتیں بہت بڑی ہیں. جس نے سمجھنا ہو اس کے لیے تو دوسرا لفظ ہی کوئی نہیں. وہ ان حضرات سے تو یہی روایات ثابت کرے گا اور بتائے گا. لیکن چونکہ آپ کو جب دل میں بغض صحابہ ہو تو پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. لازمی باتیں پھر ڈھونڈ کے لاتے ہیں ایسی روایات جن سے آگ لگے اور معاشرے میں افتراق پیدا ہو. اچھا بہت سارے اہل تشیع جو ہے نا وہ بغض صحابہ میں مبتلا نہیں ہیں. اصل میں اقسام میجورٹی نہیں ہے, میجورٹی نہیں اقسام ہے. بہت ساری اقسام ہیں. ہر معاشرے میں ہر طبقے میں ہر بندہ برا نہیں ہوتا اور ہر معاشرے کے ہر طبقے میں ہر بندہ اچھا بھی نہیں ہوتا. یہ افتراق رہتا ہے نا. تو رف الاشیاء بازدادہا, شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. یہ ضدیں موجود ہیں نا تبھی اچھوں کی قدر بھی ہے. یہ وجہ ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم چلتے ہیں اپنے اختتامی مراحل پہ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم نا آج کے دن کو تیسری افطاری کو ہم اختتام پذیر کریں. بالکل. اور آج جو دن ہے جی اس کے حوالے سے کوئی آخری کلمات. میں آخری حدیث شریف بیان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کتاب المناقب میں, کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہم تمام ازواج حضور کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھیں اور میں نے دور سے فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا. تو آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ چال اور ڈھال میں فاطمہ بالکل ہو بہو حضور جیسی ہیں. آپ آ گئیں اور آپ بیٹھ گئیں. حضور نے انہیں قریب کیا اور ان کے کان میں کچھ بات کہی حضرت فاطمہ. تو حضرت امی جان فرماتی ہیں کہ آپ اتنا روئیں, ہچکیاں بند گئیں آپ کی رو کر. تو حضور نے آپ کا رونا دیکھا تو پھر آپ کو قریب کیا اور پھر کان میں کچھ بات کی تو پھر آپ مسکرانے لگی. تو حضرت بعد میں حضرت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماں کا بیٹی پر حق ہوتا ہے, مجھے بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا. تو انہوں نے کہا پہلے حضور نے مجھے بلایا تو کہا کہ فاطمہ ہر سال جبریل مجھ سے دور کرنے آتے تھے اور اس دفعہ جبریل 2 دفعہ دور کرنے آئے. 1 دفعہ نہیں ہوا, 2 دفعہ دور ہوا قرآن کا. تو یہ سنت بھی ہو گیا قرآن کا دور کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 دفعہ دور ہوا ہے تو میرا دنیا سے جانے کا وقت. یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی, اتنا روئیں کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں. پھر حضور نے قریب کر کے کہا فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھے جنت میں ملنے والی تم ہو. تو آپ یہ بات سن کر مسکرائیں. اس پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور کے یہ جملے کوئی معمولی جملے نہیں ہیں کہ تم سب سے پہلے میرے گھر والوں میں مجھ سے ملاقات کرو گی. یہ بہت بڑی بات ہے جو حضور نے 2 جملوں میں ارشاد فرما دی. فرمایا جنت میں ملاقات کرنا یہ قبر کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہے اور جنت میں جانا یہ میزان پر سے گزرنے کے بعد ہے اور جنت میں جانا یہ پل صراط پر سے گزرنے کے بعد ہے. جو ان مراحل سے گزرے گا جنت اسے ملے گی اور جو ان مراحل سے نہیں گزرا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو حضور نے یہ کہہ کر حضرت فاطمہ کا مقام بیان کر دیا کہ سب سے پہلے جنت میں تم ملو گی, مطلب یعنی تمہارا قبر کا معاملہ بھی آسان ہے اور میزان پر بھی تمہارے اعمال سب سے اعلیٰ ہوں گے اور پل صراط پر بھی تم سب سے آسانی سے گزرو گی اور پھر جنت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملے گی. تو یہ درجہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کروڑ کروڑ سلام ہو ان پر اور اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے. کیا بات کی, خوب بات کی. ناظرین میں اپنی آج کی نشست کا اختتام ایک بہت چھوٹے سے واقعے سے کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا ملے گا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ
عرب جو ہے وہ نہ کوئی بہت بڑا قبیلہ تھا، نہ کوئی بہت زیادہ مال و زر تھا، یہ عام معمولی سے تاجر ہوتے تھے. اور اس وقت کعبہ جو ہے وہ بہت سارے مذاہب کے لیے ایک مقدس جگہ جانی جاتی تھی. اور اس وقت کعبے کے اندر عبادت کرنے والے، جس کو آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، حضرت حمزہ اور ابو لہب، یہ تینوں وہاں پہ اپنی اپنی عبادات میں مشغول تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوب برو طاقتور شانوں والا، یعنی کہ صحت مند کندھوں والا شخص، ایک آدمی ایک عورت اور ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ منظر دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کعبہ میں آ کے ایک منفرد نوعیت کی عبادت شروع کر دیتا ہے. وہ اس منفرد نوعیت کی عبادت آج سے پہلے ان سرداروں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی. جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں سردار کہ یہ شخص یہ کیا عبادت کر رہا ہے، تو ان میں سے یعنی کہ وہ ایک سردار یعنی جو ابو جہل ہے، وہ حضرت حمزہ سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو اس طرح سے یہاں پہ آ کے منفرد عبادت کر رہا ہے. تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کی بیوی خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے ساتھ یہ جو چھوٹے لڑکا ہے یہ میرا بھتیجا علی ہے. اور یہ ایک مذہب کے پیروکار ہیں جس کو یہ اسلام کہتے ہیں. اور میرا بھتیجا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر کیسر و کسریٰ کے کنگن اس کے آگے ڈھیر ہوں گے. اگر آپ جانتے ہیں تو کیسر و کسریٰ وہ ریاستیں تھیں جو اس وقت کی سپر پاور تھیں، یعنی کہ ان کے جو حکمران تھے نا، ان کو لوگ اس وقت خدا ہی سمجھتے تھے. ایون یہ عرب بھی ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ کیسر و کسریٰ کے جو سردار ہیں، یہ پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ خدا ہے، یہ کیا ہے. وہ اتنی طاقتور جو حکومتیں تھیں. یہ شخص جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن میں ڈھیر کر دوں گا کچھ ٹائم پہ. یہ سن کے ابو جہل نے کہا کہ اچھا یہ تین لوگ، یعنی کہ یہ ایک عورت، ایک بچہ اور ایک یہ مرد، یہ کیسے کیسر و کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ اپنے آگے ڈھیر کریں گے. اس نے ایک ہنسی ظاہر کی حضرت حمزہ کی بات پہ، اور اس نے کہا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے کہ یہ تین شخص اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں کیسر و کسریٰ کیا پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھیر ہو گئی. ناظرین، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اور جنہوں نے اس گھر میں اپنی آنکھیں کھولیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام الانبیاء کا گھر تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم سے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مانگا وہ اپنے اہل بیت کی مودت اور اپنے اہل بیت سے محبت. ہمارا آج کے پروگرام سے صرف یہی میسیج ہے کہ آپ کچھ کریں نہ کریں، لیکن اہل بیت سے محبت اور مودت کا یہ دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور کوشش کریں کہ کہیں بھی ہماری زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی لہجے میں ہم کہیں بھی اہل بیت کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے گا اجازت. کل ایک نئی نشست کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.